اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی الابتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات کل کی تقریر میں آخر میں جا کر یہ گزارش کی گئی تھی کہ علم وہابی کے سائے میں علی ابن ابی طالب نے دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور یہ دعویٰ ہمارے ہاں تو اکثر ممبروں سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ آپ نے کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے مسجد کوفہ میں ممبر پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا تھا، لیکن تاریخ اس کے برعکس ہے۔ جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے سن 35 ہجری، اب یوم یا 24 ذی الحجہ لکھا ہوا ہے یا 25 ذی الحجہ ہے، یعنی دونوں تاریخیں لکھی ہوئی تاریخ میں ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے مسجد الرسول میں بیٹھ کر ممبر رسول کی زینت بن کر اصحاب رسول سے خلیفۃ الرسول ہونے کی حیثیت سے بیعت لی، یعنی جب آپ نے
پہلی بیعت لی ہے مدینے میں، مسجد رسول میں، ممبر رسول پر، اس مقام پر بیٹھ کر جہاں ممبر کے رحل میں محمد جیسا قرآن ناطق نظر آتا تھا، تو آپ نے وہاں بیٹھ کر جو بیعت لی ہے، اس بیعت لینے کے بعد جو آپ نے پہلا خطبہ پڑھا ہے، کیونکہ تاریخ میں ہر پہلا خطبہ پڑھنے والے کا محفوظ چلا آ رہا ہے، تو آپ نے بھی جو پہلا خطبہ پڑھا ہے، اس پہلے خطبے کا آغاز انہی کلمات سے ہے، ایھا الناس سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا مزکنی رسول اللہ زکن زکا، کہ اے لوگو جو جی چاہے مجھ علی سے پوچھ لو، یعنی میں تمہیں با اعتبار سوال مقید نہیں کرتا، بلکہ تم آزاد ہو، جو سوال تمہارے جی میں آئے تم مجھ علی سے پوچھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ علی کا علم معمولی علم نہیں ہے، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ کا لعاب ہے۔ تو علی یہی فرما رہے ہیں کہ ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے رسول نے علم اس طرح دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، یعنی رسول نے جو مجھ علی کو علم دیا ہے اس میں تبدیلی نہیں کی، جیسے اللہ سے لیا ویسے منہ سے منہ ملا کر مجھ علی کو عطا کر دیا۔ اب یہاں پر یہ علم علی کسبی نہیں بلکہ علم علی وہبی ہے۔ اب جن کا علم کسبی تھا انہوں نے حسد علی کے دلدل میں دھنس کر دعویٰ تو کر لیا، لیکن اب معیار پر کیسے اترے؟ دعویٰ تو ہو گیا۔ مقاتل بن سلیمان نے دور بنی عباسیہ میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے دیتے جوش میں آ کے ہوش کو بھلا کر یہ دعویٰ کر دیا کہ سلونی سلونی اما دون العرش، کہ جو کچھ عرش کے نیچے ہے وہ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اول تو کسبی علم میں جھول یہی نظر آ گئی کہ علی نے ہمیشہ یہی کہا، انی عالم بطرق السماوات من طرق الارض، میں علی زمینوں کے راستوں کی نسبت آسمانوں کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ یہ دعویٰ کر رہا ہے عرش کے نیچے نیچے جو کچھ ہے مجھ سے پوچھ لو، بس اس کا کہنا تھا۔ سامنے ممبر سے ایک سامع کھڑا ہوا، دیکھ کر کہا ابن سلیمان پتہ ہے یہ دعویٰ کس کا ہے؟ علم ہے یہ دعویٰ کس کا ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ کیا اس معیار پر ہو؟ کہا اپنے آپ کو پرکھا ہے، جانا ہے، پہچانا ہے، پھر تو یہ دعویٰ کیا ہے جو چاہو مجھ سے عرش کے نیچے نیچے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ کہا پھر اتنا بتا دو حضرت آدم نے حج پڑھا تھا؟ اپنے آپ سے کہتا ہے جی ہی جی میں کہتا ہے واہ واہ کیسے لاج رکھ لی گئی، معمولی سے اس نے سوال کیا ہے، بڑے تم تراک سے کہتے ہیں ہاں حج پڑھا تھا، بس۔ کہا نہیں صاحب سوال تو آگے ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے جناب آدم نے جب حج پڑھا تھا تو جس نے ان کا سر مونڈا تھا اس سر مونڈنے والے کا نام کیا؟
بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ ندامت سے سر جھک گیا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا، سر اٹھا کر کہتے ہیں بس اسی کو سوال آتا تھا، کسی اور کو نہیں آتا، کوئی اور سوال کرو، یہ بھی کوئی سوال تھا؟ اچھا اس کا اتنا کہنا تھا؟ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے، کہا اچھا ابن سلیمان اگر دوسرا سوال سننا چاہتا ہے تو پھر وہ مجھ سے سن لے، مجھے یہ بتا اصحاب کاف والوں کے ساتھ کتا تھا؟ کہتا ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، قرآن میں موجود ہے، کتا تھا؟ کہا بھائی یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کتے کا رنگ کیا تھا؟ درود نہیں؟ یہ سوال سنتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا، رنگ پھک ہو گیا۔ پھر کہتا ہے کسی اور کو کوئی سوال آتا ہو تو وہ کر لو، ضروری ہے ان کا جواب دینا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے، کہا ابن سلیمان یہ جو زمین پر کیڑی رینگ رہی ہے یا چل رہی ہے، اتنا بتا دے کہ اس کیڑی کی جو آنتڑیاں ہیں جسم کی، وہ جسم کے اگلے حصے میں ہیں یا پچھلے حصے میں ہیں؟ اب اس نے بھرے مجمع میں اقرار کیا کہ مجھے نہیں آتا۔ جب اس نے کہا نا مجھے جواب نہیں آتا، اب پردہ داروں میں سے ایک خاتون اٹھی اور اس نے اندر سے آواز دے کر کہا ابن سلیمان جس کا دعویٰ چرایا ہے اس نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میں نہیں جانتا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ بڑی مہربانی صاحب، بہت مہربانی۔ تو دیکھا آپ نے علم کسبی میں اور علم وہبی میں کتنا فرق ہے۔ یعنی ساری زندگی علی کا یہ دعویٰ رہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن کسی منزل پر علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سوچنے دو یا مجھے پوچھنے دو، میں پوچھ کے جواب دے دوں گا، نہ، یہ تھا علم علی ابن ابی طالب کا وہبی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پر شہید ہے، گواہ ہے، حاضر و ناظر ہے۔ پھر اللہ کا پھر ارشاد ہے ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، جو وہ عمل جہاں جہاں بجا لاتے ہیں اللہ ان کے ہر فعل کو، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ پھر تیسری آیت ہے واللہ یشہد علی ما تعملون، جو کچھ وہ اعمال بجا لاتے ہیں اللہ ان اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان پر شہید ہے، حاضر ہے، ناظر ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا۔ اے اولاد آدم، جہاں تم تین فرد بیٹھ کر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہو اور دائیں بائیں دیکھتے ہو کہ کوئی سننے والا تو نہیں ہے، تو جہاں تم تین بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کرتے ہو تو الا هو رابعهم، تو اس وقت تم میں چوتھا اللہ موجود ہے۔ جہاں تم پانچ بیٹھ کر آپس میں رازداری کی باتیں کرتے ہو
اور احتیاط کرتے ہو کہ کوئی اور ہمارے اس راز سے واقف نہ ہونے پائے، تو جہاں تم 5 ہو وہاں چھٹا اللہ موجود ہے، یعنی اللہ شہید ہے۔ تو یہاں شہید کے معنی کیا ہے؟ اللہ گواہ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے۔ جب ہم اسی شہید کے معنی کو قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن گواہی دے رہا ہے اس شہید کے معنی کی، کہ جب زلیخا نے مجسمہ خواہشات نفسانیت بن کر معصوم کے گوہر عصمت کو چرانا چاہا، زلیخا نے جب یوسف جیسے معصوم کے گوہر عصمت کو چرانا چاہا، تو معصوم اپنے انمول خزانے کی حفاظت کی خاطر زلیخا کے محل کے بند دروازوں کی طرف لپکا۔ اب تفسیر آپ کے سامنے ہے کہ محل کے 7 دروازے تھے، اور 7 کے 7 دروازے اندر سے لے کر باہر تک مکفل تھے، مضبوط تالے لگے ہوئے تھے، چابیاں زلیخا کی جیب میں تھی۔ جب جناب یوسف حفاظت عصمت کی خاطر بند دروازے کی طرف بڑھے تو زلیخا نے زوردار ایک کہا بلند کیا اور جیب سے چابیاں نکال کر یوسف کو دکھا کر کہا کہ یوسف بسمل کی طرح پھڑک پھڑک کر میرے ان محل کے کمروں میں مر تو سکتے ہو لیکن باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ ان دروازوں کے تالوں کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ جناب یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا یہ کہا اور بند دروازوں کی طرف لپکے۔ جس جس دروازے کے قریب پہنچتے گئے تالا خود بخود ٹوٹتا گیا۔ میں اس منبر پر جس میں آپ جیسے مخلص سامعین کی دعائیں شامل حال رہتی ہیں، میں آپ کے دعاؤں کے سائے میں یہ فکرہ دے رہا ہوں۔ جتنی شیعہ اور غیر شیعہ تفسیریں میں پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھی ہیں، کسی تفسیر میں مجھے نہیں ملا کہ یوسف نے دعا مانگی ہو کہ یا اللہ اس تالے کو کھول دے۔ یعنی جب پہنچے ہیں نا دروازے کے قریب، کسی تفسیر میں، میں صرف شیعہ تفسیر کی بات نہیں کر رہا، ہر خاصہ اور عامت دونوں کے نزدیک کسی تفسیر میں نے یہ نہیں پڑھا کہ جناب یوسف نے قریب پہنچ کر کہا ہو کہ یا اللہ اس تالے کو کھول دے، دروازے کو کھول دے۔ نہ، ادھر ارادہ کیا، ادھر تالا خود بخود ٹوٹتا گیا، دروازے کھلتے گئے، معصوم عصمت کا دامن بچاتے ہوئے گزرتا گیا۔ 7 کے 7 دروازے صرف یوسف کے ارادے پر کھلتے گئے۔ تو اب تو گلفام کو کہنے کا حق حاصل ہے کہ جب یوسف کے لیے بند دروازے، تالے بغیر اوزار کے، بغیر ہتھیار کے خود بخود کھول سکتے ہیں، تو پھر علی کی آمد پر دیوار کعبہ میں در حیدر، درود پڑھیے گا، صلوات۔ جناب یوسف دروازوں سے باہر آ گئے۔ اب زلیخا پیچھے سے لبکتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اب جو دروازے پر دیکھا تو عزیز مصر کھڑا تھا۔ عزیز مصر کو دیکھتے ہی زلیخا نے وہی کام کیا
جو اکثر کیا جاتا ہے، میں فکرہ ادا نہیں کر رہا، سارا اپنے شانوں کا بوجھ اٹھا کر اس نے جناب یوسف کے شانوں پہ ڈال دیا۔ بس میں یہی کہہ کے اپنا معافی ضمیر ادا کر گیا، میں نے اور فکرے ادا نہیں کرنے۔ سارا اپنے شانوں کا بوجھ اٹھا کر معصوم کے شانوں پر اس نے ڈال دیا۔ عزیز مصر نے تیور بدلتے ہوئے جناب یوسف کی طرف دیکھا، جناب یوسف نے اس کے محل کو دیکھنا شروع کیا۔ کہتا ہے یوسف مجھے جواب دینے کی بجائے میرے محل کے کمروں کو دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ہاں، تجھے جواب دینے کے لیے تو دیکھ رہا ہوں، تجھے جواب دینے کے لیے تو دیکھ رہا ہوں۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہا دیکھ رہا ہوں تیرے محل کے اندر کون ہے جو میرا گواہ بن سکتا ہے۔ کہا میرے محل میں تیرا گواہ؟ فرمایا ہاں۔ کہا وہ کون ہوگا؟ اب وہ بچہ جو 3 مہینے کا تھا، خالہ داد تھا یا ماموں داد تھا زلیخا کا، اس میں اختلاف ہے، لیکن 3 مہینے کا بچہ تھا جو جھولے میں سو رہا تھا اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جناب یوسف نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف کہ اس بچے سے پوچھو۔ کہا یوسف ہمیں احمق سمجھتا ہے کیا بچہ بھی بولے گا؟ کہا میں تجھے احمق تو نہیں کہہ رہا، لیکن تیرا سوال کچھ اسی طرح کا ہے، کیونکہ تو جانتا نہیں معصوموں کا گواہ ہمیشہ معصوم بنتا۔ اب آیت گواہی دے رہی ہے کہ ادھر جناب یوسف نے اشارہ کیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر کرتا دیکھو یوسف کا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے۔ یوسف مورد الزام ٹھہرتا ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف سچا ہے اور زلیخا جو ہے وہ کاذبہ ہے۔ تو میں نے اس پہ بولنا نہیں، میں نے تو صرف عرض کرنا تھا کہ جناب یوسف کی عصمت کا گواہ کون بنا؟ اللہ نے اسے کیا کہا؟ شاہدہ شاہدن، کہ وہ دیکھ رہا تھا۔ معلوم ہوا شہید وہ ہوتا ہے۔ یہیں تک تو میں نے آپ کو لانا تھا۔ بڑی مہربانی جس پہ آپ سارے جو سامنے بیٹھے ہیں چپ کر گئے ہیں، یعنی میری پوری تقریر کا یہی نتیجہ تھا کہ شہید وہ ہوتا ہے کہ جس کے متعلق وہ شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، وہ اس پر حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور آیت اور پڑھتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ قاف کی یہ آیت ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، قیامت کے دن ہر ذی روح میدان حشر میں بلایا جائے گا۔ جب وہ آئے گا تو کس حالت میں ہوگا؟ ایک اس کے پیچھے ہنکانے والا ہوگا، سائقن، جو اس کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوگا، اور دوسرا اس کے ساتھ ایک شہید ہوگا۔ اب وہ شہید کون ہوگا؟ وہ اس کا نبی ہوگا، یعنی جو نبی اپنی اپنی امت کا نبی گزرا ہے، جب اس کا امتی میدان حشر میں آئے گا تو یہ نبی بحیثیت شہید کے اس کے ساتھ موجود ہوگا۔
یعنی یہ نبی گواہی دے گا کہ یا اللہ میں اس کے ہر پھیر پر حاضر و ناظر ہوں، شہید ہوں، خواہ وہ مشرق میں تھا خواہ وہ مغرب میں تھا۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا ہر نبی اپنے امت کے ہر قول و فعل پر شہید ہے، گواہ ہے، حاضر و ناظر ہے۔ اب ہم پھر اور آگے بڑھتے ہیں سورہ نساء کی طرف، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ وقت بھی کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت کا شہید یعنی نبی اپنی بارگاہ میں بلائیں گے اور تجھے تمام شہیدوں پر تمام شہیدوں پر شہید بنا کر گواہ بنا کر اپنی بارگاہ میں ہم بلائیں گے۔ معلوم ہوا ہر امتی کا گواہ اس کا نبی، ہر نبی کا گواہ ہمارا نبی۔ تو جو فکرہ میں نے دینا تھا پھر وہ سننا پڑے گا۔ معلوم ہوا جب سے کوئی نبی ہے ہمارا نبی اس کے حالات پر حاضر و ناظر ہے۔ تو ہر نبی کی نبوت کا گواہ قرآن گواہ ہے کہ صرف اور صرف ہمارا نبی۔ اب مہربانی کیجئے گا مجھے تشریح نہ کرنی پڑے چونکہ اتنا وقت نہیں ہے اور آج کی رات میں فضائل پڑھتا نہیں، اب تو خیر پڑ گیا۔ تو تمام نبیوں کی نبوت کا گواہ ہے ہمارا رسول، ہمارا نبی، کہ کل نبیوں کا گواہ ہمارا نبی ہے۔ ہمارے نبی کا گواہ کون ہے؟ جب قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ہر نبی کی نبوت کا گواہ ہمارا نبی ہے، کس اعتبار سے؟ حاضر ہے، ناظر ہے۔ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم میں دم نہ تھا۔ اب آؤ تلاش کرو ہمارے نبی کا گواہ کون ہے جو حاضر بھی ہو۔ واہ جی واہ، جو حاضر بھی ہو اور ہمارے رسول کے حالات پر شروع سے لے کر آخر تک ناظر بھی ہو۔ اب تلاش کرو وہ کون ہے۔ تو میں یہاں صرف 2 آیات پڑھ کے فضائل کو یہیں میں روک رہا ہوں۔ پہلی آیت اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب یقول الذین کفروا، سورہ الرعد کی آیت ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ کافر ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ مجمع بولا تو ہے لیکن بات رہ گئی ہے۔ بھائی قرآن نے بتا دیا کہ کافر وہ ہے جو محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ قل، ان کافروں سے مجھے اللہ کی طرف سے کہہ دو کفا باللہ شہیدن، اب ہے نا دینوں میں شہید ہے نا، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تمہارے اور میرے درمیان میری نبوت اور رسالت کا ایک گواہ اللہ ہے، اللہ اللہ۔ اور دوسرا گواہ کون ہے؟ جو صاحب علم الکتاب ہے۔ اب وہ صاحب علم الکتاب کون ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ
وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ۔ واہ! آیا افمن کان، کوئی اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے بینہ پر ہے، یعنی خود مکمل معجزہ بن کر آیا ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ تلا یتلو ویتلوہ، اور اس کے پیچھے پیچھے، بالکل پیچھے پیچھے، بغیر فاصلے کے یتلوہ، بالکل قدم بقدم اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ شاہدن، اس کا گواہ۔ میں رک گیا، میرے بیٹے نے آیت پڑھ دی تھی، میں رک گیا۔ یتلوہ، اس کے پیچھے پیچھے قدم بقدم آ رہا ہے کون؟ اس رسول کا گواہ، شاہدن، گواہ۔ تو اس گواہ کی علامت کیا ہے؟ اس گواہ کی علامت کیا ہے؟ من ہو، وہ رسول میں سے ہے۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جس طرح ساری زندگی علی رسول کا خون ہو کر، گوشت ہو کر، پوست ہو کر، شریک نور ہو کر، بھائی ہو کر، ہمیشہ یہی کہتا رہا، انا عبد من عبید محمد، کہ میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اسی طرح علی کے دل کی طلب تھی، آرزو تھی کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما۔ واہ بھئی واہ، جیتے رہے، سلامت رہے، جو ہو بہو میری شبیہ ہونے کے باوجود ہمیشہ فرزند رسول حسین کا غلام کہلواتا رہے۔ رونے والوں، عزاداروں، صاحبان عزا، کسی حرم کی خاطر علی نے اس طرح کوشش نہیں کی جتنی سیدہ ام البنین کے لیے علی نے کوشش کی ہے۔ حضرت علی کے با اختلاف روایات 19 شہزادیاں اور 16 شہزادے تھے یا 18 شہزادے تھے، یہ ایک تھوڑا سا اختلاف تاریخ میں جتنے بھی تھے۔ سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی حرم علی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے علی نے تلاش میں یہ کلمات ادا کیے ہوں جو جناب سیدہ ام البنین کے لیے ادا کیے ہیں کہ بھیا عقیل، مجھے ایک ایسے خاندان کی خاتون تلاش کر کے دو کہ اس سے جو مجھے بیٹا ملے وہ اس انداز میں ملے کہ ایک طرف علی کے خون کی شجاعت ہو اور دوسری طرف ماں کے شیر سے ورثے میں اس کو شجاعت ملے۔ تو اب جناب عقیل نے انتخاب کیا جناب بی بی ام البنین کا، جن کا نام ام البنین نہیں بلکہ یہ لقب ہے بیٹوں کی ماں۔ اصل میں جو نام ہے وہ ہے سیدہ فاطمہ، یعنی بی بی کے ہم نام۔ اب جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ بی بی مجسمہ وفا ہوتے ہوئے علی و بطول کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر آئی تو اس نے اندر پہلے قدم نہیں رکھا۔ یہ آپ علمی مرکز میں بیٹھے ہیں اور میں شرعی ذمہ داری کے تحت یہ کلمات ادا کرنے کا عادی ہوں کہ اس بی بی نے فوراً اندر قدم نہیں رکھا بلکہ یوں جھکی، جھک کر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، اپنا منہ بی بی نے چوکھٹ پہ رکھا، سیدہ بطول کے گھر کی چوکھٹ کا بوسہ لے کر کہا، بی بی گواہ ہے نا، میں علی کا حرم بن کر نہیں آئی، تیرے بچوں کی کنیت بن کے آئی۔ حسنین کو اطلاع ملی، شہزادیوں کو خبر ملی،
آنے والی ماں کے لیے بیبیاں حجرے سے باہر نکلنے لگی۔ حضرت علامہ عباس عزیزی نے آیت اللہ نے یہ کلمات لکھے ہیں کہ جیسے شہزادیاں اور حسنین باہر نکلنے لگے اپنے حجرے سے، اب بی بی چلی نہیں، جیسے نظر پڑی وہیں سے بی بی دوڑی، دوڑ کر شہزادیوں کی قدموں پر اپنی پیشانی رکھ کر کہا بیبیو مجھے کبھی ماں نہ کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی۔ آ گئے وہ ایام، حضرت عباس علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ فگن ہوئے۔ 4 سال اور 5 سال کے درمیان کا سینہ مبارکہ لکھا گیا ہے، کتاب کا نام ہے خصائص العباسیہ۔ اب یہ روایت میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عباس 4 اور 5 سال کے درمیان تھے، یعنی 4.5 سال کے تھے، 4.25 سال کے تھے، 4.25 سال کے تھے، نیچے انہوں نے لکھا ہے 4.5 سال کے تھے۔ حضرت عباس 4.5 برس کے تھے۔ علی نے جناب عباس کے لیے ایک چھوٹی سی تلوار بنوائی جو کہ آپ کے پہلو میں لٹتی تھی، سر پر چھوٹا سا امامہ رکھا، اور آپ کا لباس علی نے خود تیار کروایا اسی اعتبار سے۔ کیوں؟ جب کبھی شہزادیاں رات کے وقت نانا کے مزار کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی تھی یا ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتی تھی تو کبھی دن میں نہیں گئی، جب بھی گئی رات کی تاریکی میں گئی۔ جب بیبیاں گھر سے باہر قدم رکھتی، تمام بھائی بیبیوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے۔ آگے آگے 4.5 سال کا عباس ہوگا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، غازی کے مریدوں یہی حق ہے جو ادا کر رہے ہیں۔ 4.5 سال کا عباس، سر پہ چھوٹا سا امامہ، تلوار ہاتھ میں، چاروں طرف دیکھ کر کہتا پردہ پردہ پردہ۔ مدینے والوں گھروں کے دروازے بند کر لو، بطول کی بیٹیاں گھر سے باہر آ گئی۔ یہ تھا عباس کا عالم۔ یہی وجہ ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خود فرماتی ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی یہ ذکر کرتا تھا اماں فضا یا ام ایمن یا گھر کی کوئی اور مستور کہ کربلا کے میدان میں تو لوٹی جائے گی، تیری سر کی چادر چھینی جائے گی، ایک بات اور بھی ذہنوں میں رہے، حضرت عباس اور بی بی زینب کے درمیان 17 یا 18 سال کا فرق ہے۔ یعنی جو بچپن پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں۔ سن 11 ہجری میں سیدہ کا نکاح ہوا تھا جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا فرق ہے بی بی میں اور جناب عباس میں، لیکن اس کے باوجود بی بی کو عباس پہ کتنا ناز تھا، کتنا فخر تھا۔ جب کوئی یہ کہتا کہ بی بی کربلا میں تو لوٹی جائے گی، تیری چادر نیزوں سے اتاری جائے گی، سیدہ کی نظر پڑتی عباس پر جو 4 یا 4.5 سال کا تھا، بلا کر جھک کر سر کا بوسہ لے کے کہتی بیبیو جس زینب کا بھائی عباس ہو کسی کی کیا ضرورت جب وہ زینب کی نالین کو بھی میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ وقت گزرتا گیا، زینب کا مان بڑھتا گیا، لیکن جب کربلا کے میدان میں 7 محرم کو جب پانی بند ہوا ہے تو اس وقت امام نے فرمایا مولا حکم
دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا لو. جب کہا نا دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا لو، یہاں ایک روایت پڑھی جاتی ہے جو سراسر نہیں پڑھنی چاہیے لیکن پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں ورنہ نہ کرتا، کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس خیمے ہٹا لو. عباس نے جلال میں آ کر کہا مولا کسی کی کیا ضرورت جو عباس کے ہوتے ہوئے خیمے ہٹوائے. تو امام کو کہنا پڑا علی اکبر سے کہ بیٹا جاؤ پھوپھی سے کہو سکینہ کو بھیجے. نہ نہیں آپ رو پڑے ہیں، میں نے رلانے کے لیے یہ روایت نہیں پڑھی، میں نے تصحیح کے لیے پڑھی ہے. خدا کے بندو یہ عباس ہے، یہ تمہارے گھر کا فرد نہیں. جو مقام اطاعت امام کو سمجھتا ہے کہ امام کی اطاعت کا کیا مقام ہے، ادھر امام نے کہا خیمے اکھاڑو، ادھر عباس نے جس تلوار سے لکیر کھینچ کے کہا تھا کہ شامیو کوفیو جو یہ کہہ رہے ہو کہ خیمے اکھاڑ لو، آؤ کسی میں جرت ہے تو اس لکیر کے اندر آ کے دکھاؤ. لیکن جب حسین نے کہا کہ عباس خیمے اکھاڑ لو، اب اسی تلوار کے ساتھ جس سے لکیر کھینچی تھی عباس نے تنابیں کاٹنا شروع کی اور اپنے آپ سے کہتا ہے کوئی بات نہیں عباس، اگر مولا اب لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے تو ابھی 2-3 دن کے بعد یوم عاشور آ رہا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. عاشور کے دن مجھے لڑنے کی اجازت مل جائے گی، ساری حسرتیں نکال دوں گا. جب حسن کے جنازے پر تیر برسے تھے میں نے کہا تھا زہرا کا لال مجھے جواب دینے دے، تو مولا نے کہا تھا عباس رک جا موقع آنے دے. تنابیں کاٹی، خیمے اکھاڑ لیے گئے، پانی بند ہو گیا. ہائے یوم عاشور، ہر طرف بچوں کے خیموں سے العطش العطش کی آواز آ رہی ہے. عباس خیمے میں داخل ہوئے، یا 4 سالہ سکینہ روتی ہوئی آگے بڑھی، رو کے کہتی ہے چچا آپ بھی موجود ہو، عسکر بھی تڑپتا رہے. کہا بطول کی پوتی ایک احسان کرو. جی چچا بابا سے اجازت لے لو. جب کہا نا اجازت لے کر دے دو، کہا چچا ابھی اجازت لے دیتی ہوں. اولاد والوں سنو گے بی بی نے کیا کیا؟ جلدی سے اپنے خیمے میں گئی، چھوٹا سا مشکیزہ اٹھا کے لائی جو خشک مشکیزہ تھا. کہا چچا اب اپنے شانے جھکاؤ، اپنے آپ کو جھکاؤ. چچا میں مشکیزہ پہنا دی ہوں، میرا مشکیزہ دیکھ کر بابا اجازت دے دیں گے. مشکیزہ پہنا، حسین نے دیکھا، کہا عباس بے شک سکائے سکینہ تیرا لقب ہے، اب میں تجھے روکتا نہیں، جاؤ پانی لانے کی تجویز کرو. یہ نہیں کہا لے آؤ، اگر فرما دیتے لے آؤ تو کائنات کی کوئی طاقت نہ تھی جو عباس کو پانی لانے سے روک سکتی. فرمایا تجویز کرو. اب عباس تیار ہوئے، چلنے لگے. جب چلنے لگے تو تاریخ یہ ہے کہ سیدھے سیدہ کے خیمے کے دروازے پر آئے. بی بی زمین پر بیٹھی ہے، سر جھکا ہوا ہے. عباس دروازے پہ روک کر کہتے ہیں سیدادی میری شہزادی، غلام کا آخری سلام. سلام کا کرنا تھا. بی بی تڑپ کر زمین سے اٹھی. کہا عباس اندر چلا، مجھے دایاں بازو بھی چوم لینے دے، بایاں بازو بھی چوم لینے دے. اب مجھے یقین ہو گیا ہے میری چادر لٹ جائے گی. بس ختم رونے والوں. جناب عباس اجازت لے کر
دریا کے کنارے پہنچے، آپ نے مشکیزہ بھرا، امام حسین ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، اونچے ٹیلے پر، جیسے مشکیزہ بھر کے چلے، حسین نے تھوڑی دیر بعد دیکھا عباس کا علم جھکا، یقین ہو گیا دایاں بازو شہید ہوا۔ علم پھر اٹھا، حسین نے پھر دیکھا، علم پھر جھکا، سیدہ کے لال کو پتہ چل گیا کہ عباس کا دوسرا بازو بھی شہید ہوا۔ ادھر بازو کٹے، ادھر جناب سکینہ نے دادی فضا کا دامن کھینچا، دامن کھینچ، چچا عباس پانی لانے کا وعدہ کر گئے۔ ابھی تک میرے چچا نہیں آئے۔ کہا آؤ سکینہ، میں تمہیں تمہارا چچا دکھاؤں۔ جیسے سکینہ دروازے پر آئی، جناب فضا نے سکینہ کو یوں ہاتھوں پر اٹھایا، کہا دیکھ ادھر میدان کی طرف۔ جیسے سکینہ نے دیکھا، تڑپ کر کہتی ہے دادی یہ میرے چچا کا علم کبھی جائیں جھک رہا ہے، کبھی بائیں جھک رہا ہے، خیر تو ہے؟ کہا سکینہ تیرے چچا کے دونوں بازو۔ بازوؤں کا نام آنا تھا، اور چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں۔ سکینہ وہیں سے آواز دے کر کہتی ہے چچا چچا زندہ خیمے میں چلے آؤ۔ چچا سکینہ وعدہ کرتی ہے آج کے بعد پانی نہیں مانگے گی۔ لے لو سانس لے لو۔ بڑی گرمی میں بیٹھے ہو، بڑے حبس میں بیٹھے ہو، کتنے خوش نصیب ہو، اوپر پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، پانی کا انتظام ہے، یہ بچے سارے کچھ اپنے آگے بوتلیں رکھے ہوئے ہیں۔ میں بار بار آپ دیکھ رہے ہیں جیسے پیاس لگتی ہے، پانی پی رہا ہوں۔ ہائے مولا عباس، ہائے وقت قیامت، جب تو نے پانی گرا کے کہا سکینہ پیاسی ہو۔ مشکیزہ بھرا، عباس چلے، دونوں بازو کٹ گئے۔ جیسے بازو کا کٹنا تھا، ہر سال میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ ادھر بازو شہید ہوئے، ادھر عمر ابن سعد نے آواز دے کر کہا شامیوں، کوفیوں، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو، علی کے عباس سے بدلہ لے لو، اس کے بازو سلامت رہے۔ ہر طرف سے تیر برسے، عباس تیروں میں چھپ گئے۔ ایک ظالم نے عباس کی آنکھوں کا نشانہ بنایا، 7 تیر، ایک تیر غلط پڑھا جاتا ہے، 7 تیر عباس کی آنکھوں میں لگے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ پتہ تو اس بہن کو چلا جب دروازے سے دیکھ کر کہہ رہی تھی واہ حجابا۔ ہائے میرا پردہ۔ تیروں کا لگنا تھا کہ خرملہ کو حکم ملا اسی طرح مشکیزہ خالی کر۔ اس نے تیر چھوڑا، مشکیزے پہ لگا، سارے مشکیزے کا پانی گرا۔ اب عباس کہتے ہیں گھوڑا میں نے خیمے میں نہیں جانا، مجھے واپس میدان میں لے جا۔ اتنا کہا، چاہا کہ تیروں کو نکالیں، زانو اوپر کیے، سر نیچے کیا کہ زانوں میں تیر ڈال کر ان کو کھینچیں۔ ابھی کھینچنا چاہا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا، اور رونے والوں گرز کا لگنا تھا، درمیان سے سر پھٹ گیا۔ سر پھٹائی تھا کہ ایک ظالم نے کمر میں نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا۔ اب عباس سین پر نہیں رہا، منہ کے بل عباس زمین پر آئے۔ اب جناب عباس خود فرماتے ہیں اے ذاکرو، اے واعظو، جب بھی میری شہادت پڑھا کرو، مومنین سے پوچھا کرو کہ اگر کوئی سوار اپنی سواری سے زمین پر گرے
وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ اپنے دونوں بازوؤں کا۔ میرے تو بازو نہیں تھے، ادھر میں گرا، ادھر میرے سینے کے تیر کمر سے نکل گئے۔ آواز دے کر کہا مولا غلام کا آخری سلام۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے، آواز دے کر کہا الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پہنچے عباس کے سرانے، بس ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں مولا عباس کا واسطہ، میں شبیہ علم منگواؤں گا، رکوا دوں گا، جب تک میں ماتم عباس نہ کہوں کوئی مومن اپنی جگہ پہ کھڑا نہ ہو۔ حسین پہنچے، عباس نے ساری وصیتیں کر دی، تیر نکال دیے۔ امام فرماتے عباس میں نے تیری ساری وصیتیں پوری کی، مولا یہ آپ نے غلام کی لاج رکھ لی۔ فرمایا ایک امر میرا بھی ہے۔ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میری آرزو ہے، ساری زندگی میرے دل میں یہ آرزو رہی ہے کہ عباس کبھی اپنی زبان سے مجھے بھائی گئے۔ ہمیشہ غلام کہلواتا رہا ہے، آج تو بھائی کہہ دے، لاشا تڑپا، تڑپ کر کہتا ہے مولا اگر میں آپ کو بھائی کہوں اور بی بی بطول کی روح تڑپ کر کہہ دے کہ عباس تیری یہ جرت جو غلام ہوتے ہوئے بھائی کہلوا رہا ہے، یا میدان سے آواز آئی نہیں ہو میرا وفادار بیٹا، نہیں ہو میرا علمدار بیٹا، نہیں ہو میرا عباس بیٹا۔ میں بطول بیٹا بیٹا کہہ کے رونے آئی ہوں۔ عباس کا لاشا تڑپا، تڑپ کر کہتے ہیں مولا ایک گزارش ہے، عرض ہے، کہو عباس کیا ہے؟ یہاں میں پہلی مرتبہ یہ شبی برآمد کرا رہا ہوں، جو میرے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، میں ہر سال یہ پڑھا کرتا ہوں کہ عباس نے تڑپ کر کہا مولا میں تیرا غلام ہوں، تیری غلامی کے لیے مانگا گیا تھا، ہو سکتا ہے حق غلامی میں نے صحیح ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ عباس کیا کہنا چاہتا ہے؟ مولا میرا لاشا جو خیمے نہیں لے جانا، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں میرا لاشا اٹھا کر عمر ابن سعد کو دے دینا۔ کیوں عباس تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ مولا میں جو تیرا غلام ہوں، ابن سعد سے کہنا عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو میری لاش پہ گھوڑے دوڑا رہو۔ ہائے مجسمہ وفا، ہائے ناخدائے وفا، لے آئے علم کو، لے آئے علم کو۔ بیٹھے رہو بیٹھے رہو، صدقہ غازی کا بیٹھے رہو، لے آؤ میرے بچوں، لے آؤ سامنے، لے آئے، باقی رک جائیں، لے آئے، بس ذرا سامنے ایک سیکنڈ یہاں روک لیں۔ رونے والوں اب میں مصائب نہیں پڑھتا، ذرا شبیہ علم کو دیکھو، ادارے والوں نے کتنی سجائی ہوئی ہے۔ آج 1400 سال کے بعد سجی سجائی علم کی شبی سامنے آتی ہے تو منہ سر پھیرتے ہو، لیکن ہائے کربلا جب حسین علم کے ٹکڑے اٹھا کر خیمہ گاہ میں پہنچے، سکینہ نے تڑپ کر کہا پیاسے بچوں عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ماتم عباس شروع ہو گیا۔ سلام